بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3683۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی رنگت گوری تھی، قد لمبا تھا، لحیم شحیم آدمی تھے، دوڑتے گھوڑے پر اچھل کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ نہایت طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کی طاقت کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب 7 آدمیوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں تلے چمڑا کھینچنا شروع کیا۔ چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اتنے لمبے تھے کہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ سواری پر اور آپ پیدل ہوتے تب بھی آپ سواروں سے اونچے ہی نظر آتے تھے۔ آپ انتہائی بہادر تھے۔ عرب کی نہایت سمجھدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ سفارش بھجوانی ہوتی تو انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ قریش کی طرح وہ بھی تاجر پیشہ تھے اور شام کے علاقے میں غرض تجارت جایا کرتے تھے۔ ان کے والد بڑا سخت مزاج تھے۔ آپ بچپن میں اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا، عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو جائے، میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کے اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں آپ کا دین نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متواضع اور کم ہنسنے والے تھے۔ وہ اپنے تند مزاجی اور سخت گوئی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا یا عمر کے الفاظ منقش تھے۔ آپ کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے۔ وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر کسی کے بارے میں
خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے۔ ان کے قبیلے بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے، میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلمانوں نے طویل عرصہ تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کو بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ لکھا ہے۔ اس نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ قریش کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آج میں نے اس کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تم بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا کہ عمر، میں تمہیں ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ تمہارے بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ عمر یہ سن کر غصہ سے بے قابو ہو گئے۔ اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر بڑی زور کی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا، ابن خطاب۔ گھر کے اندر بہن اور بہنوئی سعید ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت غصے کے عالم میں کہا، اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو۔ وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ فرمایا، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے گھر کے باہر سے سنی؟ انہوں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر، پھر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر کیا کرو گے؟ بس ان الفاظ کا سننا تھا کہ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، اس نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مار دیا۔ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے روتے ہوئے کہا، اے ابن خطاب، جو جی چاہے کر لو، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اپنے خاوند والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں، میں کہتی ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنے پاکیزہ ہیں یہ کلمات، ان کے اندر اتنی زبردست کشش اور قوت ہے۔ روتی ہوئی بہن جس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کتنے حوصلے اور عزم کے ساتھ کلمہ حق پڑھ رہی تھی، بہن کی یہ جرأت دیکھ کر یکایک بھائی کا دل پگھل گیا، سارا غم غصہ مات پڑ گیا۔ بہن کے خون آلود چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ سمجھ گئے، کہنے لگے، اچھا، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا، عمر، تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں۔ اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو،
غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر اٹھے، وضو کیا، صحیفہ تھاما، اسے پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے، یہ تو بڑا پاکیزہ کلام ہے۔ اب ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، حتیٰ کہ وہ اس آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھتے چلے گئے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ ہتھیار ڈال دیے، بے اختیار بول اٹھے، یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں کہ اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے مصداق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ صفا پہاڑی کے دامن میں ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقیم تھے۔ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے بڑے مخلص تھے۔ وہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام کی معیت میں رہ کر دین سیکھتے۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ دار ارقم کی طرف تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو عمر شمشیر سے مسلح نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ سب لوگ سمٹ کر ایک جگہ یکجا ہو گئے۔ چند روز پہلے شہید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بھی بڑے نامور اور بہادر تھے۔ صحابہ کو تردد تھا مبادا عمر برے ارادے سے آیا ہو، کیونکہ ان کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کو تسلی دی اور کہا دروازہ کھول دو، اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ عمر اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ارشاد فرمایا عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسے ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ کر دے جیسی ولید ابن مغیرہ پر نازل ہوئی تھی۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے اختیار بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ اسے مسجد حرام اور چوراہوں پر لوگوں نے بھی سنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استقامت کے لیے
دعائیں فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے کفر کے صفوں میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں کو عزت و توقیر ملی، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور مسلمانوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عادل انصافور امیر المؤمنین ملا۔ دوستو، اسی طرح اگر آپ کسی صحابی یا اللہ کے ولیوں کا واقعہ سننا پسند کرتے ہیں تو ان کا نام کمنٹ میں لکھ کر ہمیں بتائیں۔ اور دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ السلام علیکم۔